السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آج ایک انتہائی سینسٹیو موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ سینسٹیو موضوع کیا ہے؟ کووڈ-19 کے بعد اس وقت پاکستان کو ڈینگی وائرل فیور کی وبا نے گھیرا ہوا ہے۔ تو آج ہم ڈینگی فیور سے متعلق کچھ بیسک اور بنیادی معلومات عوام کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ یہ ڈینگی فیور ہے کیا، اس کے کیا علامات ہوتی ہیں، کیا کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ڈینگی فیور کیا ہے۔ ڈینگی فیور ایک ایسا بخار ہے جو کہ ایک مادہ مچھر ایڈس ایجپٹائی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ مادہ مچھر کسی انسان کو کاٹتی ہے تو جلد کے ذریعے ہمارے خون میں ڈینگی وائرس جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے۔ ڈینگی وائرس جو ہے یہ جب جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس سے ہمارے جسم میں کچھ علامات پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ بخار کا ہونا ہے، جسم کا ٹوٹنا، بخار ہونا، ہلکا ہلکا نزلہ زکام ہونا، کئی لوگوں میں بعض وقت گلے بھی دکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے، یعنی سور تھروٹ فیرنجائٹس کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بخار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم میں دردیں ہوتی ہیں، خصوصاً سر میں درد ہوتی ہے، اور یہ آئی بالز یا آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں ان میں پیچھے کی جانب بہت سیویئر قسم کا درد محسوس ہوتا ہے، اور عام طور پر مریض کو 101 102 بخار ہو جایا کرتا ہے۔ پھر جب کسی ڈاکٹر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو شک ہو کہ خدا نخواستہ اس مریض کو ڈینگی بخار تو نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 بنیادی ٹیسٹ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں تشخیص کے لیے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈینگی NS1 اینٹیجن، تو یہ اس میں ہم ڈینگی وائرس کے خلاف باڈی میں پیدا ہونے والے نان اسٹرکچرل پروٹینز کو دیکھتے ہیں۔ یہ اگر پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو ڈینگی بخار ہو چکا ہے۔ یا پھر بعض اوقات ڈینگی اینٹی باڈیز بھی دیکھی جاتی ہیں، جو کہ IgM IgG اینٹی باڈیز دیکھی جاتی ہیں۔ یہ بھی اگر پازیٹیو ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ڈینگی بخار ہے۔ یا ایک تیسرا مہنگا ٹیسٹ ہے قدرے، وہ ڈینگی PCR ہے، پولیمیریز چین ری ایکشن، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی پازیٹیو ہو تو یہ تو بالکل 100% اس چیز کا یقین ہے کہ مریض کو ڈینگی بخار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں مریض کی خون کے اجزاء کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے، جن میں اکثر اوقات پلیٹلیٹس کی کمی پائی جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس ہمارے خون میں وائٹ بلڈ سیلز کے علاوہ ایک اور حصہ ہے جو کہ خون کے جمنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی نارمل مقدار ہمارے خون میں کم سے کم 1.5 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 4.5 لاکھ تک پر mm³ یا کیوبک ملی میٹر ہم اس کو کہتے ہیں، اتنی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈینگی کا شکار ہو چکا ہے تو اس کی پلیٹلیٹس عام طور پر 1.5 لاکھ سے نیچے گر جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی پلیٹلیٹس کی مقدار 2 لاکھ ہو، 1.5 لاکھ ہو، 1.25 ہو، 1,20,000 ہو تو ہم اتنا نہیں گھبراتے، لیکن اگر 1 لاکھ تک اس کی مقدار گر جائے تو پھر یہ توجہ طلب ہے۔ 70,000 پہ آ جائے تو کافی توجہ طلب ہے، پھر تو ہاسپٹل میں دکھائے مریض کو۔ اور اگر اسی طرح خدا نخواستہ 50,000 پلیٹلیٹس آ جائیں کم سے کم، تو پھر جسم میں مختلف حصوں سے خود بخود بلیڈنگ، بغیر کسی کاز کے بلیڈنگ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ بلیڈنگ سے کیا مطلب؟ سبکوٹینیس بلیڈنگ ہو سکتی ہے اسکن کے نیچے، جسے ہم نیل یا داغ دھبے کہتے ہیں، خون کے دھبے،
وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سرخ سرخ، اور جو کہ بعد میں نیلی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یا مریض کو ہیمچوریا ہو سکتا ہے، یعنی پیشاب میں خود بخود خون آ سکتا ہے۔ میلینا ہو سکتا ہے، یعنی کہ پخانے میں خود بخود خون آ سکتا ہے۔ ہیماٹیمیسز ہو سکتی ہے، یعنی کہ مریض کو الٹیوں میں خون آ سکتا ہے۔ یا ہیمیپٹائسس ہو سکتی ہے، کھانسنے کے دوران بلغم کے ساتھ خون ملا بلغم آ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح بعض کیسز میں سب کنجنکٹیوائٹل ہیموریج بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں خون آ سکتا ہے، پخانے میں، پیشاب میں، اور اس طریقے سے الٹیوں میں، یا خدا نخواستہ بلغم میں خون جاری ہو سکتا ہے اگر پلیٹلیٹس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سے کم تک ہو جائے، تو یہ پھر بہت ایک ایکیوٹ مسئلہ ہے۔ آگے ان کے درجوں پر بھی آتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس درجے میں کیا کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اس کی بہتر طور پر سمجھ آ جائے گی، اور آپ اپنے مریض کو پراپرلی کسی ڈاکٹر، اچھے کلینک یا اچھے اسپتال منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس کی مقدار کم کیوں ہوتی ہے؟ وجہ اس کی 2-3 ہیں جو کہ سائنسی بیک گراؤنڈز پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب مچھر جو ہے وہ کاٹتا ہے تو اپنا وائرس جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب جسم میں یہ وائرس جو ہے بلڈ کے ذریعے، ایک تو یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے پلیٹلیٹس کے اندر، اور پلیٹلیٹس کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو وہاں یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، یعنی اپنی تعداد بڑھاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اور اس طریقے سے جب یہ تعداد بڑھاتا ہے تو پلیٹلیٹس پھولتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے پلیٹلیٹس پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح پلیٹلیٹس کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی میں۔ دوسرا سسٹم یہ ہے کہ ہماری باڈی میں امیون سسٹم ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کمپلیمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ جب یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایسی اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ اس وائرس کے پیچھے پھرتے ہیں اور اس وائرس کو کھا لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ وائرس پلیٹلیٹس میں چھپا ہوتا ہے، تو یہ کمپلیمنٹ سسٹم یا ہمارا امیون سسٹم جو ہے یہ جب وائرس کو کھاتا ہے تو ساتھ ہی پلیٹلیٹس بھی کھا لیتا ہے، اور اس طرح پلیٹلیٹس کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جب یہ وائرس جسم میں خون کے ذریعے جسم کے مختلف جگہوں پر جا رہا ہوتا ہے تو یہ پھر ہمارے ہڈیوں کے اندر بون میرو، جسے ہڈیوں کا گودا کہتے ہیں، جہاں سے وائٹ بلڈ سیلز، RBCs وغیرہ بنتے ہیں، پلیٹلیٹس بنتے ہیں، یہ وہاں پہنچ کر جو ہے ہڈیوں کے گودے کو متاثر کرتا ہے، اور وہاں سے پلیٹلیٹس بننے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح ڈینگی فیور میں مبتلا ہونے کے بعد پلیٹلیٹس گرنے کی یہ کچھ وجوہات ہیں جس کو ڈاکٹرز وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں۔ ونس دا ڈینگی فیور از ڈائگنوزڈ، جو ہی ڈینگی فیور ڈائگنوز ہو جاتا ہے، رائٹ فرام دیٹ ڈے آن ڈیلی بیسز مریض کا جو ہے وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پلیٹلیٹس پر نظر رکھی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ مریض ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے بھی 48 گھنٹے یعنی 2 دن تک اس کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے رہنا چاہیے۔ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ گر تو نہیں رہا۔ یوں ہی پلیٹلیٹس کاؤنٹ بخار کے دوران یا بخار ٹھیک ہونے کے بعد اچھا ہو رہا ہو، واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہو، تو دس از ون آف گڈ سائن۔ تو اس طریقے سے پھر پتہ لگتا ہے کہ مریض اچھا ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک پیچیدگیوں کی بات ہے تو دیکھیں، ڈینگی فیور کو میڈیکلی یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ہم 4 اقسام میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمپل ڈینگی فیور ہے، یعنی کہ ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹ معمولی گرتی ہیں، 2 لاکھ تک آ جاتی ہے، 1,25,000 1,30,000 1,70,000 اس تک آ جاتی ہیں، 3 ساڑھے 3 لاکھ سے گھٹ کر۔ مریض کو بخار ہوتا ہے، 102 103 دردیں ہوتی ہیں، سر درد ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ قابل برداشت ہوتا ہے، اور مریض کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جاری کی جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عام طور پر یہ ایسا مریض گھر میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے اس بخار کے دوران جوسز وغیرہ لیتا رہے، اور پانی کی مقدار لیتا رہے زیادہ، تاکہ
وہ شاک میں نہ جائے یا اس کا بلڈ پریشر وغیرہ کم نہ ہو۔ دوسری پھر قسم آتی ہے، اس کو ہم سیویئر ڈینگی فیور کہتے ہیں۔ یہی علامات جو آپ کو بتائی ہیں سمپل ڈینگی میں، یہی علامات بہت سیویئر ہو جائیں، تیز ہو جائے، بخار 104 105 تک ہو جائے، مریض کو الٹیاں شروع ہو جائیں اور مریض کافی بے حال ہو جائے، بہت ٹاکسک نظر آئے، تو پھر اس کو ہم سیویئر ڈینگی فیور کہتے ہیں، اور اس میں بھی پلیٹلیٹس کی مقدار کافی کم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری جو چیز آتی ہے اس کو ہم ڈینگی ہیموریجک فیور کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی مقدار 70,000 سے نیچے آ جاتی ہے، 50,000 تک، 50 سے بھی کم، 40، 45، 35,000 پر کیوبک ملی میٹر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، مریض کے جسم پر اسکن کے نیچے جگہ جگہ ہیموریج کے نشان، خون بہنے کے نشان نظر آتے ہیں، اور یہ سرخ سرخ دھبے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی کسی شخص کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اسکن کے نیچے ایک نیل سا پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ سب کوٹینیس ہیموریج یا اسکن کے نیچے ہیموریج ہونے کی نشانی ہے کہ اسکن کے نیچے بلڈ ویسل سے خون باہر نکل آیا ہے، ہیموریج ہوئی ہے، اور یہ سرخ سرخ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ دس از ون آف ویری الارمنگ کنڈیشن۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فوراً اسپتال رجوع کرنا چاہیے، جہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کو پلیٹلیٹس لگاتے ہیں، یعنی میگا یونٹس لگاتے ہیں۔ یہ میگا یونٹس جو ہے اس کی پلیٹلیٹس کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، ہیموریج کو کنٹرول کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کے مریض تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی کنڈیشن سے پھر واپس باہر نکل آتا ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو ہم ڈینگی شاک سینڈروم کہتے ہیں۔ یعنی اتنا سیویئر ڈینگی ہو جاتا ہے کہ مریض کو ہیموریج کے ساتھ ساتھ مریض کے جسم کا پانی نکل جاتا ہے، اور مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، اور مریض شاک کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، جس کی علامات کچھ یہ ہیں کہ مریض کھڑا نہیں ہو سکتا، بے ہوشی کسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، نیم بے ہوشی کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اسکن پیلر ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، کولڈ اینڈ کلیمی ہینڈز ہو جاتے ہیں، اگرچہ بخار ہوتا ہے لیکن ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مریض کو سانس لینے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، یورینری آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے، پیشاب کم بنتا ہے، اور مریض کی شیلو بریدنگ ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے سانس لیتا ہے، اور صاف طور پر پلس پریشر جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر گر جاتا ہے، کارڈیک آؤٹ بیٹ جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، تیز ہوتی ہے لیکن بہرحال لو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی آؤٹ پٹ اچھی نہیں رہتی، اور اس طرح مریض جو ہے شاک میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایسی کنڈیشن میں مریض کو باقاعدہ آئی سی یو میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کو پلیٹلیٹس بھی لگائی جاتی ہیں، آئی وی ڈرپس اور آئی وی فلوڈز دیے جاتے ہیں تاکہ اس کا بلڈ پریشر اٹھایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور خاص ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات بلڈ کے کلاٹنگ فیکٹرز جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو پلیٹلیٹس ایک طرف کم ہو جاتی ہیں، دوسرا کلاٹنگ فیکٹرز جب ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے فروزن پلازما لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فروزن فریش پلازما لگایا جاتا ہے، ایف ایف پی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے عموماً مریض جو ہے باہر نکل بھی سکتا ہے، اور کئی مرتبہ جان کی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ بہرحال جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو عام طور پر انگریزی سسٹم آف ٹریٹمنٹ میں تو سمپل پیراسیٹامال دینے کی سفارش کی جاتی ہے، دوسری آئیبوپروفین یا اینسیڈز اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ وہ بھی پلیٹلیٹس کو پھر نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں کروٹیلس میڈیسن ایک ایسی میڈیسن ہے جو 200 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام اگر دی جائے تو ڈینگی کا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے الحمدللہ، اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ یا اگر ڈینگی ہونے کا شک ہو یا حفظ ما تقدم کے طور پر پریکاشن کے طور پر لینی ہے تو ایک ٹائم روزانہ کروٹیلس 200 کے 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں لے لیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ وہ کچھ بنیادی معلومات تھی جو ڈینگی فیور کے حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک احتیاط کی بات ہے تو اپنے جو ہے فل سلیو کے کپڑے بچوں کو بھی پہنائیں، خود بھی پہنیں، کالر فل رکھیں، چاہے جتنی بھی گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو، تاکہ
آپ جو ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہ سکیں. اپنے رہائشی علاقے میں اسپرے وغیرہ کریں. اپنے باقی کھلے ہوئے حصوں پر کوئی بھی ماسکیٹو ریپیلنٹ لگائیں تاکہ مچھر آپ کو کاٹ نہ سکے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو ڈینگی کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی. آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.